اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے اندر خدائی صفات مانی گئی، ان کو خدا قرار دیا گیا، اس کی نفی فرمائی کہ تم تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ، باز نہیں آؤ گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ پھر انہیں توبہ کی دعوت دی گئی اور پھر حقیقت بیان کی کہ عیسیٰ ابن مریم کون تھے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ان جیسے پیغمبر پہلے گزر چکے، اور ان کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ دونوں کے اندر بشری صفات پائی جاتی تھی۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی جو انسانوں کی ضرورت ہے وہی ضرورت اپنی پوری کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ما ایسی چیزوں کی لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے کسی نفع کے وہ مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے وہ مالک ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، نہ تمہیں وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سننے والے اور اچھی طرح جاننے والے ہیں، یعنی تمہارے حالات سے بھی باخبر ہیں اور تمہاری التجائیں آرزویں وہ ذات سننے والی بھی ہے۔ اسے چھوڑ کر تم ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں لگتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اور آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں نحق غلو اور زیادتی نہ کرو۔ لا تغلو، مت غلو کرو اور زیادتی کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نحق، یعنی جیسے تم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اندر خدائی صفات مان لی، حالانکہ وہ کیا تھے؟ انسان تھے، اور انہیں ایک تیسرا خدا قرار دے دیا، یہ تم نے اپنے عقیدے کے اندر غلو کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میری شان کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا، میری شان میں غلو اور زیادتی نہ کرنا، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے اندر جو نا وہ خدائی صفات مان لی، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ میں کون ہوں؟ بشر ہوں، اور مجھے بشر کہو اور اللہ کا بندہ کہو، میں تو اسی کا پیغمبر اور اسی کا بندہ ہوں، اور اسی نام سے مجھے پکارا جائے۔ تو حضرات گرامی، آج دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے؟ غلو آ چکا ہے کہ بعض ائمہ کرام کو، بعض بزرگان دین کو، ان کے اندر خدائی صفات مان لی جاتی۔ دیکھیں غوث اعظم کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، لیکن ہم کس کو غوث اعظم کہتے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے؟ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار۔ استغاثہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپنی مدد کے لیے جو نا وہ ریٹ دائر کرنا۔
تو غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے انسانوں کے اندر خدائی صفات ماننا شروع کر دی۔ ایسے ہی اپنے جس امام اور جس بزرگان دین کے ہم فالوور ہوتے ہیں، ان کی بات کو بسا اوقات ہم حدیث سے بھی زیادہ حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں، حدیث سے بھی زیادہ حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور قبروں کے اندر مدفون بعض بزرگان دین کو ان کے اندر خدائی صفات مان کے ان کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا جاتا ہے جو اللہ کی ذات سے عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر فلاں جو ہے وہ بزرگ کیا دیتے ہیں؟ اولاد دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی اور یہ سمجھ لیں کہ جو توحید ہے نا، توحید یہ اتنا حساس ٹاپک ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی آپ نے کسی غیر کی شراکت داری کر دی نا، ٹھیک ہے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریء، کہ میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس شرکیہ کام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وانا منہ بریء، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے ہم بھی جناب وہ جو اللہ نے شان بیان کی نا کسی کی، مثال کے طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے، اس سے بڑھ کر بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں بھی جناب وہی شان بیان کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ خالق کائنات نے بیان کی ہے، اور کسی کی شان میں اتنا غلو کر دینا کہ نعوذ باللہ خدائی صفات ان کے اندر مان لینا۔ تو اس لیے تو فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور فرمایا مت تم پیروی کرنا احواء قوم، ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا جو پہلے خود بہک چکے، گمراہ ہو چکے، وہ اضلوا کثیرا، اور بہت ساری انسانیت کو انہوں نے گمراہ کر بھی دیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھی راہ سے دور ہٹ گئے، وضلوا اور بھٹک گئے، عن سواء السبیل جناب وہ سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، بنی اسرائیل کے جو کافر تھے جن کے یہ عقائد جنہاں ہم نے بیان کیے، جو اس عقیدے کے حامل تھے، تو لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ کس نے کی؟ علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان۔ آپ جو نا وہ زبور پڑھ کے دیکھیں، زبور پڑھ کے دیکھیں کہ داود علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایسے جو بد عقیدہ لوگ تھے ان کے اوپر لعنت کی۔ وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی کیا کی؟ ان لوگوں کے اوپر لعنت قرار دی۔ آپ انجیل پڑھ کر دیکھیں، دیکھو انہوں نے کتنا گھنونا جرم کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے اوپر تہمت لگا دی، ان کے اوپر الزام لگا دیا، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا اسی سورت کے جو نا وہ چھٹے پارے کی ابتدا میں، انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم، کہ ان ظالموں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ انسان کے اندر کوئی ڈر ہوتی ہے، کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے کہ ہم کیسی بات کرنے لگے، کتنا بڑا الزام اپنے سر لینے لگے، کہتے ہیں ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دی، یعنی ایک پیغمبر کے قتل کے دعوے دار بھی بن۔ تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے نکل گئے، یعنی اپنے دین میں بھی زیادتی کی، اور کسی سے دشمنی کی ہے اس میں بھی زیادتی کی، اور جن کے فالوور ہوئے ان کی شان میں بھی کیا کر دی؟ زیادتی کر دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔